السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بہت ہی سنہری باتیں جو ہیں، گولڈن ورڈز، وہ جانیں گے اس ویڈیو میں، اور یہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تو عاجزی اور سادگی سے مراد کہ اگر ہم عاجز ہیں اور سادہ ہیں تو یہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے، اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ وہ مشہور کہاوت ہے، پہلے سوچیں پھر بولیں۔ تو زیادہ بولنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے، اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم زندگی ہمیشہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، تو کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یعنی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بوڑھوں کی عزت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا ادب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی بڑی عمر میں عزت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دین ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو، اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو، یعنی کہ والد کی عزت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری جو روزی ہے جو اللہ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں کمی آٹومیٹکلی آ جائے گی، اس لیے جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔
یعنی کہ جھک جانے میں، عاجزی اختیاری کرنے میں کوئی عزت کم نہیں ہوتی. اور اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ہمارے نبی کا فرمان ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ جی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اسی بات پہ ڈٹے رہیں، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے اپنی مسٹیکس کو، اور اسی میں ہماری کامیابی کی کنجی ہے کہ اگر ہمارے اندر غلطی کا احساس ہو جائے تو یہ کامیابی کی ایک کنجی ہے.